یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعرات 15 جون سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ چمن سی ٹی ڈی نے جعلی مقابلے میں 4 افراد ہلاک کر دیے۔ خوزدار فورسز کی گھر گھر تلاشی اور ناکہ بندی۔ پنجگور رات گئے فورسز نے نابینا شخص سمیت 2 افراد کو جبری لاپتہ کر دیا۔ سی ٹی ڈی جعلی مقابلے میں مارے جانے والے دوسرے شخص کی بھی شناخت ہو گئی۔ مستونگ میں نامعلوم افراد نے تعلیم فاؤنڈیشن گرامر اسکول پر ہینڈ گرنیڈ سے حملہ کیا جو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ مند فورسز کی زیر تعمیر کیمپ پر مسلح افراد کا حملہ۔ کلات اور خوزدار حملوں کی ذمہ داریاں بی ایل اے نے قبول کر لی ہے۔ جعفر آباد شادی کی تقریب میں مہمان اور میزبان آپس میں دست و گریبان، 1 شخص ہلاک 29 زخمی۔ ہرنائی گردنوا میں گزشتہ شب شدید طوفانی بارشوں، ندی نالوں میں اونچے درجے کا سیلاب، ریلا آنے کے باعث ہرنائی پنجاب شاہراہ بند۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی نے چمن کے علاقہ گوری کاہل کے قریب جعلی آپریشن کرتے ہوئے 4 افراد علی محمد عرف چھوٹا کاری، عبدالقدیر عرف قدیر پاچا عرف منصور، امداد اللہ عرف گران اور اختر جان عرف گڈ نامی افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ سی ٹی ڈی ہمیشہ جعلی مقابلوں میں لوگوں کو مارتے آ رہے ہیں مگر بعد میں انہیں مقابلوں کا نام دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں خوزدار شہر میں پاکستانی فورسز نے متعدد مقامات کو گھیرے میں لے کر آمد رفت کے تمام راستوں پر ناکہ بندی کر دی ہے جبکہ فورسز اہلکار گھروں میں داخل ہو کر تلاشی لے رہے ہیں۔ آپ کو علم ہے گزشتہ شب نامعلوم افراد نے ایک سرکاری عمارت کو دستی بم حملے میں نشانہ بنایا تھا۔ دھماکے میں شاہد اور حمید نامی 2 اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ پنجگور بونستان چنگی بازار میں منگل اور بدھ کی درمیانی شب آخری پہر قابض پاکستانی فورسز نے ایک گھر پر چھاپہ مار کر خواتین بچوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد وسیم ولد عبدین اور ذاکر ولد رحمت جو کہ دونوں آنکھوں سے معذور ہیں کو تشدد کر کے حراست میں لینے بعد جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی نے مبینہ طور پر 2 سال قبل مقابلے میں 3 افراد کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا جن میں سے آج دوسرے شخص کی شناخت پہلے سے زیر حراست جبری لاپتہ عبدالقیوم زہری کے نام سے ہوئی ہے جسے نومبر 2020 میں ہب چوکی سے پاکستانی فورسز ایف سی کے اہلکاروں نے جبری طور پر لاپتہ کیا تھا۔ عبدالقیوم زہری ولد زہری خان کے لواحقین کے مطابق انہیں آج بذریعہ میڈیا اطلاع ملی ہے کہ عبدالقیوم کی نعش لاوارث قرار دینے کے بعد دفنا دیا گیا تھا۔ لواحقین کے مطابق انہیں نومبر 2020 کو پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقہ ہب چوکی سے حراست میں لینے بعد اپنے ہمراہ لے گئے تھے جس کے بعد وہ لاپتہ تھے۔ آپ کو علم ہے گزشتہ روز جنوری 2021 میں خوزدار کے علاقہ زہری سے جبری لاپتہ ناصر جان کمبرانی کے لواحقین نے اطلاع ملنے پر ان کے قبر کشائی کے بعد نعش آبائی علاقہ زہری منتقل کر کے دفنا دیا تھا، جنہیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی نے 30 اگست 2021 کو جعلی مقابلے میں ہلاک کر کے بعد ازاں ڈی سی خوزدار اور ڈی سی آوران سمیت دیگر حکام کو ایک لیٹر ارسال کیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ ناصر فاروق ولد غلام فاروق سکنہ محلہ صادق آباد زہری، غلام جان ولد باران سکنہ بائی پاس کوئٹہ، عبدالقیوم ولد زہری خان سکنہ زہری خوزدار، کمال خان ولد باہوٹ سکنہ چکی آوران ایک مقابلے میں مارے گئے ہیں۔ آپ کو علم ہے شہید عبدالقیوم اور شہید ناصر جان سمیت دیگر بلوچ فرزندوں کو پاکستانی فورسز شہید کر کے دشت 13 میل میں لاوارث قرار دے کر تدفین کر دیتے ہیں اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ کیچ کے تحصیل مند میں بدھ کی شام مند مبارک چات میں نامعلوم مسلح افراد نے فوج کی زیر تعمیر کیمپ پر حملہ کر دیا۔ کیمپ کے دیواریں گرانے کے ساتھ وہاں موجود ساری سامان اور ایک ٹرک کو نظر آتش کر دیا گیا۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جی این بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے گزشتہ شب کلات ہربوئی میں تیرک کے مقام پر تیل گیس نکالنے والے استحصالی پروجیکٹ کے لیے راستہ بنانے والی مشینری کو نظر آتش کر دیا ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ شب
خوزدار شہر میں زیر تعمیر سرکاری عمارت کی حفاظت پر مامور اہلکاروں کو دستی بم حملے میں نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 اہلکار محمد زاہد اور حمید زخمی ہو گئے۔